گھر گھر میں لڑائیاں، محلے میں لڑائیاں، گاؤں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ہر طرف بے چینی کا ماحول ہوا کرتا ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک چیز ہے، اگر وہ ایک چیز ہمارے گھر میں موجود ہو جائے، معاشرے میں موجود ہو جائے یا ملک میں موجود ہو جائے تو ہمارے گھر سے، معاشرے سے اور ملک سے ہر طرح کا بگاڑ، ہر طرح کے فساد ختم ہو جائیں گے۔ اب وہ چیز کون سی ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ اگر ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا جائے گا تو کبھی بھی ہمارے گھر میں یا ہمارے محلے میں یا ہمارے ملک میں بگاڑ پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اسلام اتنا مقدس مذہب ہے کہ اسلام نے ہر حقدار کا اس کا حق جو ہے متعین کر دیا ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں ان کا بھی حق اسلام نے بیان کیا، جو دوسری مخلوقات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، حیوانات ہیں، سب کا حق اسلام نے بیان کر دیا ہے۔ خود حدیث پاک میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، ہر حقدار کا حق متعین کر دیا ہے۔ تو اگر ہمارے گھر میں ان حقوق کو نافذ کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے جو حق لازم کیے ہیں، اگر ان حقوق کو اگر ہمارے گھر میں نافذ کر دیا جائے تو کبھی گھر میں بگاڑ پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے والدین کے کیا حقوق مقرر کیے؟ والدین کو ان کا حق مل جائے، بیوی بچوں کو ان کا حق مل جائے، بھائی اور بہنوں کو ان کا حق مل جائے، پھر سماج میں پڑوسیوں کا جو حق ہے وہ پڑوسیوں کو مل جائے، اور اسی طریقے سے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے وہ ان کو مل جائے، غیر مسلم کا کیا حق ہے وہ ان کو مل جائے، تو کبھی بھی ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں اور ہمارے ملک میں فساد برپا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو آج فساد ہے، گھر گھر میں لڑائیاں ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم دوسروں کا حق ادا نہیں کرتے، بلکہ خود دوسروں کا حق دبانے کی اور دوسروں کا حق مارنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ تو ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ حق میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان حرام ہے، دوسرے مسلمان کا مال حرام ہے، دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو حرام ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی جان نہیں لے سکتا ہے۔ مسلمان کا لفظ بولا ضرور جاتا ہے لیکن یہاں مراد پوری انسانیت ہے کہ ایک انسان کی جان دوسرے انسان پر حرام ہے۔ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کو ناحق قتل نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان کا مال دوسرے انسان کے لیے حرام ہے۔ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا مال بغیر اس کی مرضی کے نہیں لے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان کی عزت دوسرے انسان کے اوپر حرام ہے۔ کوئی بھی انسان ایسی بات نہیں کر سکتا جس سے دوسرے انسان کی بے عزتی ہو، ایسا کام نہیں کر سکتا کہ جس سے دوسرے مسلمان کی بے عزتی ہو۔ یہ چیزیں اسلام نے بیان کی ہے، یہ عمومی حکم ہے کہ ایک انسان پر دوسرے انسان کا مال بھی حرام، اس کی جان بھی حرام اور اس کی عزت و آبرو بھی حرام۔ اب ہم جب قرآن پاک کی طرف آتے ہیں
تو قرآن پاک نے حقوق تو بیان کر دیے ہیں، حدیث طیبہ میں حقوق تو بیان کر دیے گئے ہیں، لیکن ان کی ترتیب کیا ہے؟ کن انسانوں کا حق ہمارے اوپر ضروری ہے، کن لوگوں کا حق ادا کرنا ہم پر ضروری ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حقداروں کو بیان کر دیا ہے کہ پہلے تم ان کا حق ادا کرو، ان کا حق ادا کرو، ان کا حق ادا کرو، ان کا حق ادا کرو۔ ایک ترتیب میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو شامل کر دیا ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ الفاظ کم ہوتے ہیں لیکن اس میں معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، آیت نمبر 36 اگر آپ اس کو پڑھیں تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو بیان کر دیا ہے اور اس میں ایک ترتیب بھی قائم کر دی کہ پہلے جس کو رکھا اس کا حق سب سے زیادہ ہے، پھر اس کے بعد جس کو رکھا اس کا حق اس کے بعد ہے، پھر اس کے بعد جس کو رکھا اس کا حق اس کے بعد ہے۔ ایک ترتیب بھی اللہ نے بیان کی اور تمام حقداروں کو ذکر بھی کر دیا۔ وہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ یہ 2 جمعہ پہلے میں نے بیان کیا کہ سب سے پہلا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور وہ حق کون سا ہے؟ کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اب انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقوق بیان کیے ہیں ان کی ترتیب آپ دیکھیں۔ فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اور انسانوں میں سب سے پہلا حق اللہ نے والدین کا بیان فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پھر فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور والدین کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ رشتہ داروں میں تمام طریقے کے رشتے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، چچا ہیں، پھوپھا ہیں، خالہ ہیں، خالو ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہیں، نانی ہیں، جو بھی رشتہ دار ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ میں جمع فرما دیا، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریب کے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ قریب کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ۔ قریب کے پڑوسی کون ہے؟ وہ پڑوسی قریب کے مانے جاتے ہیں کہ جن کا گھر آپ کے گھر سے لگا ہوا ہے۔ جن پڑوسیوں کا گھر آپ کے گھر سے لگا ہوا ہے وہ آپ کے قریب کے پڑوسی ہیں، اور جن پڑوسیوں کا گھر آپ کے گھر سے لگا ہوا نہیں ہے بلکہ اسی محلے میں ان کا گھر ہے لیکن آپ کے گھر سے دور ہے تو وہ دور کے پڑوسی مانے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض مفسرین نے فرمایا کہ قریب کے پڑوسی سے مراد وہ پڑوسی ہے جو آپ کا پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے۔ پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے تو وہ قریب کا پڑوسی مانا جاتا ہے، اور جو صرف پڑوسی ہے رشتہ دار نہیں ہے تو وہ دور کا پڑوسی مانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے وہ قریب کا پڑوسی ہے، اور جو صرف پڑوسی ہے مسلمان نہیں ہے وہ دور کا پڑوسی مانا جاتا ہے۔ تو بہرحال کسی بھی معنی کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کا حکم ہمیں دیا ہے
کہ جو بھی آپ کے پڑوسی ہیں، چاہے وہ قریب کے پڑوسی ہوں چاہے وہ دور کے پڑوسی ہوں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ آپ کے اوپر لازم ہے۔ اچھا ایک چیز دیکھیں آپ کہ قرآن پاک کے یہ صرف 2 الفاظ ہیں، لیکن کتنا بڑا معنی اس میں سمایا ہوا ہے۔ اگر صرف قرآن پاک کے یہ 2 الفاظ پر اگر دنیا آج عمل کر لے تو دنیا سے تمام قسم کے فسادات ختم ہو جائیں، ایک دوسرے کے خلاف بندوق اور میزائل چلانے کی نوبت نہ آئے، اس لیے کہ ہر انسان ہر گھر دوسرے گھر کا پڑوسی ہے۔ پھر جب تمام کئی گھر ملتے ہیں تو وہ ایک محلہ بنتا ہے، پھر ایک محلہ دوسرے محلے کا پڑوسی ہوتا ہے، پھر جب کئی محلے بنتے ہیں تو ایک گاؤں بنتا ہے، ایک گاؤں دوسرے گاؤں کا پڑوسی ہے، پھر کئی گاؤں بنتے ہیں تو وہ ایک ضلع بنتا ہے، پھر ایک ضلع دوسرے ضلع کا پڑوسی ہے، پھر جب کئی ضلع بنتے ہیں تو ایک صوبہ بنتا ہے، پھر ایک صوبہ دوسرے صوبے کا پڑوسی ہے، پھر کئی صوبے بنتے ہیں تو ایک ملک تیار ہوتا ہے، ایک ملک دوسرے ملک کا پڑوسی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف اپنے گھر سے لگے ہوئے گھر کے ساتھ حسن سلوک کرو، بلکہ فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اگر ہر گھر والے دوسرے گھر کا احترام کرنا شروع کر دے، ہر گھر والے اپنے پڑوس والے گھر کا حق ادا کرنا شروع کر دے تو قسم خدا کی معاشرے سے ہر قسم کا فساد دور ہوتا نظر آئے گا۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ تو وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، تو قریب کے پڑوسیوں کا حق بھی ادا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور فرمایا کہ جو تھوڑی دیر کے لیے تمہارے ساتھ بیٹھے اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ ایک تو آپ کے گھر میں رہنے والے ہیں، آپ کا پریوار ہے، ان کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کرے، لیکن اگر کوئی شخص تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کا ساتھی ہوا، تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر آپ کے ساتھ ہو لیا تو اس کے ساتھ بھی آپ اچھا برتاؤ کریں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ان مسافروں میں مہمان بھی شامل ہیں۔ جو مسافر اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور کوئی آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں، اور کوئی باہر سے آپ کے گھر مسافر بن کے آیا ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور جو لوگ تمہارے ماتحت رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ آپ کے نوکر آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے مزدور آپ کے ماتحت ہیں، غلام آپ کے ماتحت ہیں، تو قرآن پاک نے ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ بے شک جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی بڑائی کرنے والے کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کیا کرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حقداروں کو بیان کر دیا۔ پہلا حق اللہ کا ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر فرمایا وبالوالدین احسانا، اللہ کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق ایک انسان پر اس کے والدین کا ہوا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وذی القربی، والدین کے بعد رشتہ داروں کا حق آتا ہے۔ تمام طرح کے رشتہ دار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی ہمارے اوپر لازم۔ اس کے بعد یتاما والمساکین، یتیموں کا نمبر آتا ہے، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ، پھر مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، والجار ذی القربی، اور پھر قریب کے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، والجار الجنب، اور پھر قریب کے پڑوسیوں کے بعد
دور کے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، والصاحب بالجنب، اور جو لوگ تھوڑی دیر کے لیے تمہارے پاس آئے ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، وما ملکت ایمانکم، اور جو لوگ تمہارے ماتحت رہتے ہیں، تمہارے مزدور، تمہارے غلام، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تبارک و تعالی فخر کرنے والوں کو اور اکڑ کر رہنے والوں کو پسند نہیں کیا کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام حقداروں کو بیان کر دیا۔ اب والدین کا کیا حق ہے، پھر ان کے بعد رشتہ داروں کا کیا حق ہے، پھر ان کے بعد پڑوسیوں کا کیا حق ہے، انشاءاللہ اب ایک جمعہ بجمعہ